کیا کسی کو پسند کرنے کی اتنی دردناک اور اتنی بھیانک سزا دی جائے گی؟ میں قبر کی گلی تک نہ اس جہان میں نہ اگلے جہان میں ان لوگوں کو چھوڑوں گی. انہوں نے تو میرا جوان جہان خوبصورت بیٹا دیا مار دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی. دعا زہرا کیس جس سے ہر کوئی واقف ہے، اور ابھی یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ شاید قبل از وقت نامناسب ہے کہ اگر کہا دیا جائے کہ اس پہ فیصلہ آ چکا ہوا ہے، کیونکہ کیس ابھی تک اس کے جو والد صاحب ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں دائر کرنے جا رہے ہیں کہ میری بیٹی کو ورگلایا گیا ہے. 18 سال کی نہیں ہے، وہ 14 سال کی ہے، اور میری شادی بھی 2005 میں ہوئی. یہ تو ایک الگ کیس ہے، لیکن ایک ایسی کہانی ہے آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں. 22 سالہ احسان خالد کی کہانی، جس کو محبت کرنے کے جرم میں مار دیا جاتا ہے، اور الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ ہمارے گھر کی بیٹی کو ہی، ہماری جوان بیٹی کو یہ گھر سے لے کر جا رہے ہیں. اور یقین جانیے وہ الزام تو الزام تھا، ثابت نہ کر پائے، لیکن احسان خالد کو ختم کر دیا گیا، مار دیا گیا، اور اس لڑکی کو بھی جس سے وہ محبت کرتا تھا اس کو بھی مار دیا گیا. یہ مارا کس نے؟ آج سے 8 ماہ قبل ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان کی والدہ، ان سے بات کی تھی، اور جو کیس ہے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کیا ہوا ہے. لیکن مجال ہے کہ ہماری وہ عدالتیں جو 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں آج تک اس ماں کو انصاف دے پائیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں احسان خالد کی. پڑھائی کی پنجاب کالج کا وہ اسٹوڈنٹ تھا، اور انٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد ابھی اسٹڈی کنٹینیو تھی اس کی، اور یہ اس کی ٹائی ہے. اس کی والدہ کے پاس، احسان کی والدہ کے پاس وہ تمام چیزیں یاد بن کے رہ گئی ہیں. یہ سارا کیس اب کہاں تک پہنچا ہے ان سے جانیں گے. یہ اس کا بیگ ہے احسان کا. احسان کی ایک ایک چیز ان کے پاس ہے. کالج کی شرٹس لاسٹ ڈے سگنیچر ہوئے اس پہ، شوز اور کپڑے، ہر چیز ان کے پاس ہے. لیکن انصاف کے لیے در در کے دروازے کھٹکھٹائے، لیکن آج تک ان کو انصاف نہ مل پایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماں جی، ایک تو آج کل جو کیس چل رہا دعا زہرا، انہوں نے تو جو کیا ہی کیا، لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پایا کہ کیا واقعی لڑکی بھاگی تھی. یہ سارے معاملات تھے، لیکن آپ کے بیٹے پر الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ ہماری بچی کو یہ گھر سے لے کے جا رہے ہیں. کیا الزام تو ثابت ہو گیا ہوا ہے کہ جھوٹا ہے، یا کیا ہوا تھا اس کا؟ جی، یہ تقریباً ہو گئے 9 سے 10 ماہ ہو گئے کیس کو، اور کیس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے. چالان تقریباً تیار ہو چکا ہے، جس میں ملزمان جو ہیں ان کو گناہ گار لکھا جا چکا ہے پولیس کی طرف سے. اور جو کیس کی اکارڈنگ ٹو انویسٹیگیشن اس میں یہ چیزیں واضح ہوئی ہیں کہ بچہ اور بچی ساتھ نہیں تھے. میرے بچے کو علیحدہ سے انہوں نے اٹھا کے جاتے ہوئے راستے سے اٹھا کے تو اس کا مرڈر کیا ہے. احسان کا مرڈر کرنے کے بعد گھر گئے، گھر جا کے اپنی بچی کو اٹھا کے اس بے گناہ اور سوئی ہوئی معصوم بچی کو، اس کو بھی مار دیا ہے اور میرے بچے کو بھی مار دیا ہے. اور بعد میں یہ اناؤنس بھی کیا ہے کہ جی ہم نے دونوں بچوں کو باہمی یہ اناؤنس کرنے والے احمد یار ہے. یہ آپ کے اس علاقے کے ہی ہیں؟ علاقہ کہاں، تعلق کہاں سے آپ کا؟ ہمارا صادق آباد رحیم یار خان سے. اس چیز کا آپ کو علم تھا؟ بچے نے بتایا ہوا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، یا گھر میں دونوں گھروں کو پتہ تھا؟ ہاں، اس وقت میں شدید علیل تھی، میری طبیعت کافی خراب تھی. احسان نے جب وہ گاؤں جا رہا تھا تو مجھے ذکر کیا تھا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی طبیعت چونکہ خراب ہے تو آپ ٹھیک ہو جائیں، میں واپس آ جاؤں تو انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا. لیکن مجھے پھر جو میرے بھتیجے ہیں جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ احسان اس طرح کی کوئی بات کرنے والا تھا. معصوم بچی کو بھی انہوں نے اٹھا کے مار دیا. اب مارنے میں انہوں نے گروپنگ کی. جو امان اللہ ہے وہ پلان تیار کرنے میں تھا، امان اللہ احسان کو ٹریپ کروانے میں تھا. امان اللہ نے ہی احمد یار کو فون کیا، امان اللہ نے ہی اسد کو فون کیا، امان اللہ نے ہی اللہ یار کو فون کیا، ان کو بلایا. یہ لوگ گن مین اپنے لے کر آئے، گنز لے کر آئے، گاڑیاں لے کر آئیں. سرکاری گاڑی جو ان کا بھائی یہاں پہ بنا بیٹھا ہے چیف جسٹس کے پاس، ان کی گاڑی یہ لوگ لے کر آئے. وہ گاڑی اغوا میں استعمال کی، اور اس کے بعد انہوں نے میرے بچے کو گن پوائنٹ پہ اٹھانے کے بعد مرڈر کر دیا. جب یہ بچے کو مار دیا، آپ کو اطلاع کب ملی تھی کہ یہ وقوع ہو چکا ہوا ہے؟ کیا ان دونوں لڑکا لڑکی کو ایک ہی اسپاٹ پہ مارا گیا، یا الگ الگ کہیں جا کے مار دیا گیا؟ مجھے تقریباً رات کو 2:30 بجے میرے بڑے بھائی کا فون آیا. ان نے بتایا کہ احسان اس طرح سے احسان کو اغوا کر لیا گیا. تو اغوا کرنے سے پہلے کہ میں پتہ نہیں، والدہ جو ہوتی ہے نا، ماں جو ہوتی ہے، اس کا اللہ پاک نے ایک عجیب ہی دل کا نظام رکھا ہوتا ہے اولاد کے حوالے سے. مجھے اس رات سمجھ نہیں آ رہی تھی، حالانکہ میڈیسن کھانے کے بعد میں سو جاتی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی.
کبھی میں اندر جا رہی تھی، کبھی باہر آ رہی تھی. مجھے لگ رہا تھا میری تھیراپیز کی وجہ سے مجھے بے چینی ہے، میرا دل جو ہے وہ پھٹنے کو ہے، میرا دماغ کچھ اور سوچ رہا ہے. ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت بڑا بھونچال ہونے والا ہے، کچھ بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے. لیکن اتنا بڑا واقعہ ہو جائے گا مجھے اندازہ نہیں تھا. اس کے بعد تقریباً 5:30 بجے مجھے میرے چھوٹے جو بردر ان لا ہیں ان کی کال آتی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے انہوں نے بچے کو مار دیا. میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ احسان تو بہت معصوم ہے، بہت انوسینٹ ہے، احسان کے ساتھ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. احسان یتیم ہے، اس کے والدین نہیں ہیں، اس کا کوئی اور وارث نہیں ہے. وہ کم از کم کسی اور چیز کا لحاظ نہیں کریں گے تو اس چیز کا لازمی کریں گے کہ وہ بچہ یتیم ہے. اور یتیم پہ تو رب نے خاص رحمتیں نازل کی ہوتی ہیں. یتیم کے حوالے سے تو فرمان ہے اور وہ ایسا نہیں کر سکتے. لیکن میں نے پھر فوراً ہی ٹکٹ کروائی. 10 بجے کو مجھے جو ہے نا وہ ٹکٹ ملی. میرے جسم میں جیسے کسی نے جان نکال لی ہو، میں ختم ہو گئی تھی. میرے قدم، میرا دل نہیں کر رہا تھا میں گاؤں جاؤں. میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی، میں نہیں جانا چاہتی تھی، میں وہ منظر ہی نہیں دیکھنا چاہتی تھی جو وہاں کے لوگ بیان کر رہے تھے مجھے فون کر کے. کیا منظر کیا تھا وہاں پہ؟ کچھ الگ چیز تھی کچھ وہاں پہ جب میں گئی ہوں، میں تقریباً شام کو 7:30 بجے پہنچی ہوں. 8 بجے احسان کا جنازہ تھا. جب میں نے احسان کے گھر میں قدم رکھا ہے نا تو میں چیخ کے باہر کی طرف بھاگی ہوں. میں نہیں جانا چاہتی تھی. مجھے لگ رہا تھا اندر کوئی ویسے ہی رو رہی ہیں، سب ویسے ہی چیخو پکار ہے، ویسے سب کچھ ہے. یہاں پہ احسان نہیں ہو سکتا. میرا دل اور دماغ دونوں ہی نہیں تسلیم کر رہے تھے. میں پاگلوں کی طرح رو رہی تھی. مجھے سب کہہ رہے تھے، مجھے کھینچ کے لے گئے، مجھے کہیں کہ آنکھیں کھول کے احسان کو ایک دفعہ دیکھ لو. احسان نے چلے جانا ہے، 8 بجے اس کا جنازہ ہے، آپ ایک دفعہ اس کو دیکھ لو. لیکن میں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی. میں اس کو اس طرح سے سوتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتی تھی. میں امیجن ہی نہیں کر سکتی تھی کہ میرا احسان مجھے اس طرح سے چھوڑ کے جائے گا. کیا کسی کو پسند کرنے کی اتنی دردناک اور اتنی بھیانک سزا دی جائے گی؟ ان کے اپنے کردار کیسے ہیں جنہوں نے مارا؟ اسد کیسا ہے؟ اسد کا باپ کیسا ہے؟ اسد کے چاچے کیسے ہیں؟ اگر وہ خود دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ غلط نہیں کرتے تو پھر، اگر وہ پاک صاف ہوتے، حاجی نمازی ہوتے تو پھر، لیکن پھر بھی اسلام اجازت نہیں دیتا. آخری گفتگو کیا ہوئی تھی گھر سے نکلتے وقت؟ ایک واٹس ایپ اسٹیٹس بھی لگایا تھا اس نے، احسان نے، وہ بھی شاید بتا رہی تھیں آپ. جی، احسان نے میرے لیے اسٹیٹس لگایا تھا کہ کوئی سمجھتا ہے کہ وہ میرے لیے صرف میری ماں ہے، لیکن وہ میرے لیے ماں نہیں ہے. وہ میرے لیے ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بہن بھی ہے، بھائی بھی، دوست بھی، سب کچھ. اور وہ جب میں نے اسٹیٹس دیکھا تھا، لکیلی میں نے اس کا اسکرین شاٹ لے لیا اور میں ہنس دی ایسے ہی. لیکن احسان کو نہیں میں نے بتایا کہ میں نے اسکرین شاٹ لیا یا کچھ اس طرح سے. میں قبر کی گلی تک، نہ اس جہان میں نہ اگلے جہان میں، ان لوگوں کو چھوڑوں گی. ان لوگوں کی خام خیالی ہے کہ یہ عدالتوں میں جا کے مختلف قسم کی درخواستیں دے کے یا مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے یا اپنی پوزیشن کو استعمال کریں گے. وہ پوزیشن جو کہ ریٹائر ہو چکا ہے، ہو گیا نا ریٹائر. جس پوسٹ کا مان تھا تم لوگوں کو، وہ گھر آ گیا. یہ وہاں کے کچھ لوگ ہیں، وڈیرے لوگ ہیں وہاں کے. جی، وڈیرے نہیں ان کو کہہ سکتے، ان کو انسان بھی نہیں کہہ سکتے، ان کو گھٹیا لوگ کہہ سکتے ہیں، انسانیت سے گرے ہوئے لوگ کہہ سکتے ہیں. میں ان کو کچھ نہیں سمجھ سکتی. جس نے، دیکھیں، والدین کے لیے ایک بچہ گلی میں کھیل رہا ہے، اگر کوئی آ کے اس کو تھپڑ ہلکا سا مار دے تو ماں باپ
तड़प जाते हैं। इन्होंने तो मेरा जवान जहान खूबसूरत बेटा दिया मार दिया। ये क्या समझते हैं कि हम तड़पें भी ना, हम इनको खींचें भी ना, हम इनको अदालतों में लेकर भी ना जाएं। ये वहाँ सादिकाबाद की अदालत में जो ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं करें, ये बहावलपुर हाई कोर्ट में जो ड्रामेबाजियाँ करना चाहते हैं करें, ये लाहौर हाई कोर्ट में जो ड्रामेबाजियाँ करना चाहते हैं करें, ये वहाँ के लोकल मीडिया के सामने जो जो ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं और लोगों को ये बहकावा दे रहे हैं कि हम इनोसेंट हैं। अगर आप लोग इनोसेंट हैं तो 6-6 महीने जेलों के अंदर क्या करते रहे हो? अगर आप इनोसेंट हैं तो पुलिस ने आप लोगों को गुनाहगार क्यों लिखा है, कातिल क्यों लिखा है? और इन्होंने सारी चीज़ें जो हैं प्री प्लान की, मर्डर करने के बाद इन्होंने पुलिस को भी ख़रीदा। मैं आईजी पंजाब को, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो, और सुनना अगर चाहते हैं तो, कान खोलना चाहते हैं तो सुने। उनकी RIB ब्रांच ने 1.5 करोड़ रुपया लिया और उनके 6 बंदे बेगुनाह लिख दिए। किस खाते में? जब यही बात मैंने एडिशनल IG को कही साउथ पंजाब को और उनके इल्म में दी सारी चीज़ें, तो उन्होंने इस चीज़ का नोटिस क्यों नहीं लिया? लेते ना कि हमारी तरफ से एलिगेशन आ रहा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। हमने तो बताया था ये फ़लाँ बंदे फ़लाँ जगह पे बैठे थे, इतने पैसे इन्होंने लिए और इस तरह से इन 6 बंदों को इन्होंने बेगुनाह कर दिए। आपने एहसान की वालदा की गुफ्तगू सुनी और हमारी अदलिया की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक माँ पिछले साल 1.5 साल से इंसाफ के दरवाज़े खटखटा रही है, लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया। उम्मीद है कि जो हमारी अदलिया है वो 24 घंटे खुली तो रहती है, लेकिन शायद उन 24 घंटों में इनका केस सुनने के लिए उनके पास टाइम हो ताकि इनके बच्चे को इंसाफ मिल सके। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।